حسن نثار صاحب، انتخابات کی تیاریاں ہیں، خواہشات کا اظہار ہے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتا، شکوے بھی کر رہے ہیں مولانا صاحب اور اعترافات بھی. چاخر بھائی یہ مومنانہ قسم کی بلیک میلنگ ہے کہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں بیسیکلی. اور یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بات کی ہے، بنیادی طور پہ آپ سارے سوال میں مجھے ایک بات ڈھنکی نظر آئی جو بیسیکلی ریلیونٹ ہے، وہ ہے الیکشن کے حوالے سے. آپ نے کہا یہ کہ الیکشن وقت پہ ہو جائیں گے فلانا، اٹس ریلیونٹ، فضول بات ہے. الیکشن اگر صحیح معنوں میں الیکشن نہیں ہوتے، اگر وہ الیکشن کے نام پہ ایک واردات ہوتی ہے تو صحیح وقت پہ چھوڑیں، آپ غلط وقت پہ کرا لیں، نتائج اس کے غلط نکلیں گے اور شاید وہ بھیانک ہونے کی حد تک غلط ہوں. سو اٹ از irrelevant کہ الیکشن وقت پہ ہو جائیں گے. کیا وقت پہ ہو جائیں گے؟ وقت پہ جس طرح کے نظر آ رہے ہیں، اور زبان زد عام ہے یہ بات، میں کوئی معرفت کا کلام نہیں آپ کو پیش کر رہا. باقی یہ جو گلے شکوے ہیں، اچھا چاہیں گے کیا؟ جانا کیا ہے؟ پیدائشی طور پہ پیدا ہونے سے پہلے بھی خواہش ہے پرائم منسٹر. وہ جن کے ہونٹوں کو یا منہ کو یہ خون لگ جاتا ہے سارا، مجھے نہیں سمجھ آتی. بندہ وہ چھوٹی سی بات پہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے. یہ اتنا ڈیسپریٹلی وہ کر آ کے بیٹے کو یہ دلا دیا وہ دلا دیا والا کام ہے. کیا چاہیں گے؟ وہ وزارت عظمیٰ دے دو، اگر وہاں کچھ نہیں بنتا تو جو دے سکتے ہو دے دو، تیرا اللہ ہی بوٹا لاوے گا، دے جا سخیہ رائے خدا. اور کیا ہے؟ گزشتہ روز کی گفتگو میں تو بتا رہے ہیں کہ ان کو چیئرمین سینٹ کی آفر ہوئی تھی جنہوں نے قبول نہیں کی. ہمیں ان کی اقتدار کی خواہش کا بھی پتہ ہے. اچھا وہ پتہ نہیں بھائی، اللہ بہتر جانے. پوری بات کی ہے، ادھوری بات کی ہے، اس کے ساتھ شرائط کیا تھی، ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. اس ملک کا جو حکمران طبقہ ہے نا، سیاستدان، وہ لوگ ہیں جو لگانے والی دوائی کھانے لگتے ہیں اور کھانے والی دوائی لگانے لگتے ہیں. کھوتی بورڈ کے نیچے آ جاتی ہے چند سا. ان کی اوقات اصل میں کیا ہے وہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اور ویلکم بیک مسٹر ابصار عالم، وہ بھی جانتے ہوں گے. ایک ہلکی سی اسمائل دے دیں تاکہ مجھے دیکھ کے خوشی ہو. آئی واز مسنگ ہم. تو بہرحال اتنی سی بات. اور کیا چاہنا ہے انہوں نے؟ چپڑی ہوئی اور چار چاہتے ہیں. اور کیا ہے؟ وزارت عظمیٰ کی مانگے گے، چاہے پیچھے ووٹ ایم این اے کے ان کے پاس ہو نہ ہو، سیٹیں اسمبلی میں ہو نہ ہو. یہ کوئی جائز خواہش ہوگی؟ وہ اس ملک میں سب کچھ ہوتا ہے. نہیں، اس ملک میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر بلیک میلنگ کا وہ لیول ہوا تو ہو جائے گا. یہاں تو معین قریشی بھی ہوتا ہے، یہاں تو شوکت عزیز بھی ہوتا ہے، یہاں تو الماس بابی کے گھر چاند سا بیٹا بھی ہو سکتا ہے. میدان میں ہے اور جماعتیں میدان میں ہے. جے یو آئی کے پاس آپ سمجھتے ہیں ایسا ووٹ ہوگا، ایسی سیٹس ہوں گی؟ عائشہ میں چاہنے کی بات کر رہا ہوں، چاہنے کی. ٹھیک ہے، چاہنے کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہو گیا. ہاں، خواہش تو نہیں ہو سکتی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، بالکل ٹھیک. ہاں، کچھ بھی مانگ کے کہیں بھی سودا، یہ بارگیننگ، ایک بارگیننگ کا طریقہ کار ہے. اور کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے جی، بارگیننگ ہے، ظاہری بات ہے کہیں سے بھی شروع ہوگی اور وہ ٹاپ سے شروع ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ کہاں آ کے ٹھہریں گے. شہزاد صاحب، دبئی میں میٹنگ ہوئی، آہستہ آہستہ اپنی اوقات میں یوں کہیں نا آپ، بس ٹھیک. ذرا ڈیل بہتر ہو جائے. پر اعتماد میں نہیں لیا گیا. جی ٹھیک ہے حسن صاحب، اس پہ انہوں نے شکوہ بھی کیا، پھر کچھ اعترافات بھی کیے، اور آج ان کے ترجمان نے تو ایک قدم اور آگے جا کے اعتراف کر دیے کہ وقت بتائے گا عدم اعتماد کے موقف کے پیچھے کون سی طاقتیں تھیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے تھے کہ اسٹریٹ پاور سے حکومت جائے اور فوراً پھر الیکشن ہو جائے. یہ جو ہمیں ایک دراڑ کہیں نظر آ رہی ہے ان حکومتی اتحاد کے درمیان، یہ ایسی گفتگو، یہ صرف ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے کہ وہ جو دو بڑی جماعتیں ملاقاتیں کر کے کوئی سیاسی مستقبل طے کر رہی ہیں کہ کیسے بندر بانٹ کرنی ہے، اس میں اپنے حصے کے لیے ہے، یا واقعی اس حکومت کی نااہلی کا اگر کچھ مولانا سمجھ رہے ہیں کہ ہم وہ بوجھ نہ اٹھا پائیں گے الیکشن میں، اس لیے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں؟ دیکھیے، مولانا صاحب قابل قدر ہیں، لیکن ان کی سیاسی تاریخ کے اندر اگر دو ایسے موقع جبکہ ان کو بہت اہمیت ملی وہ آئیں، اس کے علاوہ بھی وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں موقع ڈھونڈنے اپنی اہمیت بنانے کے، لیکن خاص طور پر جسے کہتے ہیں اسٹیبلشڈ دو موقع تھے، تو وہ جب ان کی ایم ایم اے کی حکومت بنی خیبر پختونخوا میں، وہ بھی ایک عطائی حکومت تھی، کسی نے دی تھی، اس وقت بنا کے دی تھی کہ یہ آپ کیجئے. اس وقت ہی بندر بانٹ ہوئی تھی، اس میں مولانا کے حصے وہ گیا تھا خیبر پختونخوا.
اور اس کے بعد جب پی ڈی ایم بنی ہے, پی ڈی ایم میں جب ان کو صدر کا عہدہ دیا گیا تو مولانا صاحب نے سمجھا کہ میں اپنے معراج کو, اپنے مستقبل کو, اپنے پرومس کو پہنچ گیا. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جب پی ڈی ایم کے اندر صدر بھی وہ بن گئے, اس کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ جو اصل طاقت ہے, چاہے وہ سیاسی ہے, وہ یا لندن میں ہے, یا اگر انتظامی ہے تو وہ شہباز شریف صاحب کے دفتر میں ایز وزیر اعظم ہے, اور اگر کوئی اور غیر مرئی ہے تو وہ اس کے پیچھے ہے. تو انہوں نے یہ ریلائز کیا کہ میں صدر ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں. تو یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فرسٹریشن ہے. لیکن ان کا یہ مشورہ بہت صائب تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اپنا وقت یا اپنے انجام کو خود سے پہنچنے دو. بہت صائب مشورہ تھا جس پہ عمل نہیں کیا گیا. اب عمل نہیں کیا گیا تو دو چیزوں کی وجہ سے عمل نہیں کیا گیا. ایک زرداری, ان کے مطابق زرداری صاحب کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر زور دینے کی وجہ سے, جو کہ ہوا, اور دوسرا شہباز شریف صاحب کا پھر پی ایم ایل این کی حیثیت میں اس اقتدار کو ایکسیپٹ کر لینا. یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں, کیونکہ اگر زرداری صاحب نے ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا تھا تو کسی وجہ سے دیا ہوگا, کسی وعدے وعید بھی دیا ہوگا, اور کرنے کے بعد عمران خان کو دیکھنے کے بعد کہ ٹھیک ہے آئندہ کا رستہ ہمارے لیے کھلے گا. آئندہ کے رستے کتنے کھلیں گے, کیسے کھلیں گے, یہ اب ان کو بھی شور نہیں ہے. شہباز شریف صاحب جنہوں نے اس وقت یہ عہدہ قبول کیا پی ایم ایل این کی حیثیت میں یا ان کے بہاف پہ, اب وہ اس میں بڑے جسے کہتے ہیں نا منج چکے ہیں. ان کو مزہ آ گیا اس چیز کا. آنے والے دنوں کے اندر اگلے الیکشنز کے بعد دو چیزیں ہو سکتی ہیں, ان میں سے کوئی بھی نہ ہو جو سامنے آئے. اور پیپلز پارٹی کی مجھے اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ ان کے جو سٹیکس ہونے چاہیے صوبوں میں, خاص طور پر پنجاب میں, مجھے وہ نظر نہیں آتے. لیکن اگر پی ایم ایل این کسی لیول پہ بھی اوپر آتی ہے تو شہباز شریف صاحب نے جو ادھورا اپنا ٹینیور گزارا ہے وہ اس کو پورا کرنا چاہیں گے. اور اگر وہ پورا کرنا چاہیں گے تو کیا اس صورت میں پھر زرداری صاحب ان کے ساتھ مدد کے لیے شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس صورت میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان مسئلہ آ سکتا ہے. تو یہ آگے کا سفر, سیاسی سفر, سیاسی پارٹیوں کے لیے کوئی آسان نہیں ہوگا. ہوگا کب؟ یہ وہ چیز ہے جس کا کہ بنیادی طور پر ہم سب اس وقت سوچ وچار کر رہے ہیں کہ نومبر ہوگا یا مارچ ہوگا, یا نومبر یا مارچ کے بیچ کی کوئی تاریخ ہوگی. اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو ہماری سیاست سے جڑی ہوئی ہیں, لیکن شاید اس اگلے الیکشن میں اتنی افیکٹو یا اتنی پرومیننٹ نہ ہو, جس میں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا مسئلہ سب سے بڑھ گیا. مولانا صاحب بھی الیکشن کی بات کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب کا بھی آج سٹیٹمنٹ آیا کہ الیکشن کی تیاری کریں نومبر کے لیے. آپ کو لگتا ہے گراؤنڈ تیار ہے یا دیر مینی سلپ جو کہا جاتا ہے کہ کپ اینڈ لپ کے بیچ کے معاملہ ہے, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہیں آگے جائے گا, تاخیر ہو سکتی ہے, شورٹی نہیں ہے کہ انتخاب ہو جائے گا حکومت کی مدت ختم ہونے کے بعد؟ عائشہ, جہاں آئین کچھ نہ کر سکتا ہو, جہاں قانون کی عملداری یا ایک عدالت, سپیریئر عدالت کے احکامات کچھ نہ کر سکتے ہیں الیکشنز کی شکل میں, وہاں پر نواز شریف صاحب کا یا مولانا صاحب کا چاہنا یا زرداری صاحب کا چاہنا کیا معنی رکھ سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے.